زیادتی ہو رہی ہے، پہلا مشکل وقت آئے گا تو محسن نقوی ملک سے فرار ہو جائیں۔ ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جو 77 سال میں آیا شیر آیا، کوئی شرم بھی نہیں ہے، لوگ بھیڑ بکریاں بننے سے انکار کریں گے تو ظلم کا نظام ختم ہوگا۔ السلام علیکم ویورز، بیسٹ آف لک فار آل آف یو اینڈ کنٹری۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے۔ سب سے پہلے بیرون ملک پاکستانیوں سے کہیں گے کہ پاکستان میں رقم بھیجنے کو محدود کریں۔ جو پیچھے بیک ہوم فیملی کی جو جتنی ضروریات ہیں اس سے زیادہ ایکسیڈ نہ کریں۔ اس کے علاوہ مزید اقدامات بعد میں اٹھائیں۔ بانی پی ٹی آئی نے 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جو حکومت کے ساتھ سیاسی قیدیوں کی رہائی اور 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 کے مظاہروں کے دوران پی ٹی آئی کے حامیوں پر تشدد اور کریک ڈاؤن وغیرہ پر کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کے مطالبات پہ مذاکرات کرے گی۔ مزید عمران خان نے کہا ہے کہ لوگ بھیڑ بکریاں بننے سے انکار کریں گے تو ظلم کا نظام ختم ہوگا۔ مجھے اس پہ غصہ ہے کہ لوگ لاپتہ ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پہلا مشکل وقت آئے گا تو محسن نقوی ملک سے فرار ہو جائیں۔ باقی تو روٹین کی باتیں ہیں، ان کا رنگ روپ اور انداز بدلا ہوا، ادروائز بیسیکلی اٹس دا سیم تھنگ۔ وہ ایکسرسائز جو بار بار کی جا چکی ہے، یہ اس کی ذرا ملتی جلتی وہی شکل ہے۔ لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عربی زبان میں کہتے ہیں عوام کالا نام، عوام جانور ہوتے ہیں۔ یہ محاورہ میں نے نہیں بنایا، یہ ذہن میں رکھیں، لوگ بھیڑ بکریاں بننے سے۔ اچھا، اب پرابلم یہ ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں جو سمجھنے کی ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں بطور آدمی کے یا عورت کے۔ سب سے بڑا چیلنج آدمی کے لیے، ابن آدم کے لیے یا بنت حوا کے لیے یوں کہہ لیں، ہے آدمی سے انسان بننا۔ آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ دنیا میں، زندگی میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے۔ جانور کے طور پہ پیدا ہوتا ہے اور جانور کے طور پہ مر جاتا ہے۔ بنیادی فرق جو انسان اور جانور میں ہے، ادروائز انسان بھی تو ہے تو جانور ہی، جاندار چیز ہے۔ آدمی سے انسان بننا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، ورنہ پھر وہ ڈنگر اور جانور رہ جاتا ہے۔ اور جانوروں کو، آدمیوں کو انسان بننے کے لیے میں آپ کے سامنے مثالیں، اسکینڈینیویا ہے، ڈینمارک، سویڈن، ناروے، سبحان اللہ، کیا ملک ہیں اور کیا انسان ہیں۔ یہ کرۂ ارض کے بدترین لوگوں میں شامل تھے۔ وائکنگز موویز بنی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ تاتاری جو تھے، منگول یا جو بھی ان کو کہہ لیں آپ، یہ خوفناک ترین لوگ تھے خشکی پہ۔ وائکنگز وہ تھے جو سمندروں سے لے کے خشکیوں تک بے رحم اور سفاک ترین انسان تھے۔
آج آپ وہاں جائیں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کس درجے کے خوبصورت ترین وہ لوگ ہیں. ایک آدمی کے کھیت میں دوسرے آدمی کا کتا کوئی تیسری بار چوتھی بار گھس گیا, وہ تنگ آ گیا, اس نے پہلے 3-4 بار وہ گند ڈال چکا تھا, کتے نے کیا زیادہ بگاڑ لینا, اس آدمی نے اس کو گولی مار دی. اچھا پولیس آ گئی, انویسٹیگیٹ کیا, جو کتے کا مالک تھا خدا رہا ماشاءاللہ ہم جیسا تو نہیں تھا, اس نے کہا جی ہاں غلطی میری ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی, میں نے بہت احتیاط کی ہے, یہ پتہ نہیں کس طرح زنجیر کھول لیتا تھا. کیس ختم ہو گیا, اخباروں میں یہ سارا چھپا. اس کے بعد کیا ہوا, اخباروں میں لوگوں نے خطوط لکھنے شروع کر دیے, لیٹرز ٹو ایڈیٹر. کیا لکھتے تھے اس پر کہ یہ بہت ہی سفاک اور بے رحم آدمی ہے جس نے ایک بے زبان جانور کو مار دیا. اب یہ اخباروں میں چھپ رہا ہے, آج اس اخبار میں, کل اس میں, پرسوں اس میں. اتفاق سے میں ان دنوں وہاں تھا. پھر کیا ہوا, ایک دن خبر آئی اس آدمی نے خودکشی کر لی جس نے کتے کو مارا تھا. خودکشی کر لی اور قوم کے نام خط لکھا کہ مجھے معاف کر دیں. یہ ہے آدمی اور انسان میں فرق. یہ شروع ہوتا ہے گھر سے, ماں کی گود سے, باپ کی شفقت سے, اچھی سکولنگ, اچھا ماحول, اچھا معاشرہ. آپ نے محاورہ سنا ہوگا, پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے, گندگی گندگی کو کھینچتی ہے, کرپشن کرپشن کو کھینچتی ہے, ظلم ظلم کو کھینچتا ہے. پاکستان اس کی بہترین مثال ہے. گندگی, غلاظت, ملاوٹ, رشوت, حرام, اور کمال ہے. میں نے ایسے کیسز بھی سنے ہیں جن لوگوں نے رشوت میں عمرے کے ٹکٹ لیے اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے. اب کمال دیکھیں کیا ہیں یہ لوگ. یہ جو بات کی ہے نا کہ جانوروں بھیڑ بکریاں بننے سے انکار کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ عوام کالا نام, وہ پرانا, صدیوں پرانا یہ ایکسپریشن ہے عربوں کا. یہ جانور ہی ہوتے ہیں, مطلب یہ جاندار ہوتے ہیں, آدمی ہوتے ہیں, انسان نہیں ہوتے. اس کے لیے گھر, پھر سکول, پھر معاشرہ, یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے. ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جو 77 سال میں سڑک عبور کرنا یا وہاں گاڑی, موٹر سائیکل یا جو بھی ہے وہ چلانا نہیں سیکھ سکے. کروڑوں کی گاڑی ہوگی, کوئی بخت آئے گا ایک چھوٹی سی سوزوکی کے پیچھے کھڑی کر کے چلا جائے گا, چاہے وہ اپنی مرتی ہوئی ماں یا باپ کے لیے دوائی لینے فارمیسی میں گھسا, وہ باہر آ کے بے بس کھڑا. یہ تماشا دیکھا ہے میں نے ماڈل ٹاؤن میں. جانوروں والا کام ہے. تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ لوگ بھیڑ بکریاں بننے سے انکار, کیسے انکار کر دوں؟ میں تو پیدا ہی بھیڑ بکری جانور کے طور پہ ہوا ہوں. ہم میں اور ویسٹ میں کیا فرق ہے؟ ہمارے ہاں الو کا پٹھا یہ گالی نہیں ہے. پٹھا یا شاگرد کو کہتے ہیں یا وہ جو مسل کو کہتے ہیں. الو وہاں وزڈم کی نشانی ہے. امریکہ میں 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایک کا نشان کیا ہے؟ گدھا, سر پھینک کے کام کرنے والا. سمجھنے کی ضرورت ہے. ادھر بگیاڑ, نون لیگ, آیا شیر آیا, کھا پی کے پھر چلا گیا ریلیکس کر, کبھی جدے چلا گیا, کبھی لندن چلا گیا. آیا شیر آیا, کوئی شرم بھی نہیں آتی. زمانے گزر گئے. امریکنز کا ایک پولیٹیکل پارٹی کا انتخابی نشان ہے ہاتھی, بوجھ اٹھانے والا. دوسرا بھی مشقت کرنے والا.
دھیما دھیرا سر نیچے گدا، ادھر بگیاڑ. پہلے پیپلز پارٹی کا کیا تھا؟ تلوار، پھر آیا تیر. سو یہ بھیڑ بکریاں بننے سے انکار کر دیں. کیسے بننے سے؟ وہ ہیں ہی بنے بنائے، کیسے انکار کر دیں؟ آگے چلتے ہیں.